السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں رمز عشق کو ریڈ کرنا۔ گھر کے سب مردان خانے میں بیٹھے تھے اور ہم صوفے پر بیٹھا اپنی مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے زمین کو گھو رہا تھا۔ وہ یکدم وہاں سے اٹھا تو داجی کی پکار پر رکا تھا۔ اور ہم تھوڑی دیر تک تمہاری اس بچی کے ساتھ نکاح ہے۔ داجی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو سب حقیقت بتا چکا ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس کا کسی کے ساتھ بھی نکاح کر کے یہاں سے چلتا کرے، کیونکہ وہ مجھے نظر آئی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ارحم غصے سے گھرایا۔ بس ارحم بس۔ داجی صوفے سے اٹھتے دھاڑے۔ آج جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور ہے۔ ایک لڑکی تم شہر سے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمہارا منگیتر ہے۔ تم کہتا ہے ہم تم پر یقین کریں۔ وہ بچی کیوں ایسے بولے گا؟ تم نے کچھ تو کیا ہوگا۔ داجی کی بات پر ارحم کی آنکھوں میں کرب لہرایا۔ داجی آپ بھی۔ ارحم صرف اتنا ہی بول سکا۔ ارحم ہم کو تم پر یقین ہے، مگر آج جو کچھ ہوا گاؤں والے کے سامنے ہوا، اس کے بارے میں تم کیا کہے گا؟ اگر تم پر یقین کر بھی لیتا ہے تو پورے گاؤں کو، برادری کو کیسے یقین دلائے گا؟ ہم یہاں انصاف کرتا ہے مگر اپنے گھر آئی بچی کے ساتھ انصاف نہ کر سکا۔ تم کو یہ نکاح کرنا ہی ہوگا ورنہ تم ہمارے مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ داجی اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اور ہم نے اپنی دکھتی کن پٹیاں دباتے ہوئے تیش و اشتعال سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ وہ سرخ لباس میں ریڈ نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا نازک بدن کانپ رہا تھا۔ بغیر کسی میک اپ کے سرخ سادہ سے سوٹ میں وہ 14ویں کے چاند کی طرح دھمک رہی تھی۔ اس کی نازک حالت ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے درخشاں اور زرینہ خانم نے زبردستی کھانا کھلا کے دوائی دی تھی۔ اس کی حالت سنبھلنے پر اسے لال جوڑا تو دیا، اس نے روتے ہوئے اس نکاح سے انکار کیا۔ وہ گھر کی عورتوں کے قدموں میں گر گئی۔ اسے مضبوط صاحبہ کی ضرورت تھی جو اسے تحفظ دینا، مگر اسے احساس ہوا تب وہ اب کسی صورت اسے تحفظ نہیں دے گا جس سے اس نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ یقیناً وہ اس کی جان لینے میں پل نہیں لگائے گا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یہ نکاح کرنا چاہتی تھی مگر وہ اس حویلی سے واپس جانا چاہتی تھی۔ اسے اگر پتہ ہوتا کہ ارحم شادی شدہ ایک بچی کا باپ ہے تو وہ کبھی نہ کرتی۔ کل تک جو انسان اس سے مہربان لگ رہا تھا آج وہ اسے سفاکی کی حد تک ظالم لگ رہا تھا۔ جب اس نے اسے سب کے قدموں میں پھینکا اسے اپنا آپ بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کے جلاد روپ سے وہ ڈر گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ تنہائی میں مار ڈالے گا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے درخشاں نے بتایا کہ آج 2 طلاقیں ہوئی ہیں صرف اس کی وجہ سے۔ امینہ خانم نے اسے بہت باتیں سنائیں۔ اس کی وجہ سے 2 طلاقیں ہو گئیں اب اور وہ کیا تماشا کرنا چاہتی ہے؟ اس نے تو معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے اب کچھ بھی کیا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ مجبوراً اس نے یہ جوڑا پہن لیا۔ نکاح خواہ کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے بڑی سی چادر ڈال دی گئی۔ 5 لاکھ حق مہر کے عوض اسے ارحم کا نکاح میں دے دیا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے، بہت مشکل سے قبول ہے کہ لفظ ادا کیے۔ ارحم خان زادہ کیا آپ تمام گواہان کی موجودگی میں ولد سلطان احمد کو 5 لاکھ حق مہر اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ ارحم خان زادہ مولوی کے منہ سے عشق کا نام حور سلطان سن کے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس نے لب بھینچے اسے اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ارحم خان زادہ کے تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا۔ حور کی عمر نکاح نامے پر 27 سال تھی۔ وہ جانتا تھا وہ مشکل 18 سال تھی، یعنی وہ بھول چکی تھی۔ کل رات سے اس نے اپنی عمر 25 سال بتائی تھی۔ اس کی شادی شدہ کا سن کر، ایک بچی کا باپ سن کر اس نے جان بوجھ کر اپنی عمر زیادہ لکھوائی۔ اپنا نام تک غلط بتایا اس نے۔ ارحم خان زادہ کے لبوں پر ستھرائیاں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آنکھیں غضب و غضب سے لہو کا چھلکار کر رہی تھی۔ اس کے دماغ کی پھٹکتی رگیں، اس کے بھاری ہوتے اعصاب، کچھ تو اس کے قابو میں نہ تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون شرارے کی مانند اس کے پورے بدن میں دوڑنے لگا۔ اس نے صوفے سے ٹیک لگائی، اپنی گہنی ہارٹ بیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے نزدیک حور ایک جھوٹی اور مکار کریکٹر لیس لڑکی تھی۔ وہ اس کی زندگی جہنم بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے اس کی جنت جیسی زندگی کو پل میں دوزخ بنا دیا۔ ارحم خان زادہ غصے کی کیفیت میں اپنے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے اندر داخل ہوا۔ حور بیٹھی جی جان سے لرز رہی تھی۔ ریڈ شلوار قمیض پر ریڈ ہی نیٹ کا دوپٹہ تھا جو سر پہ اوڑھے ہوا تھا۔ بغیر کسی میک اپ کے اور جویلری کے بے تحاشا وہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے کسی انسان سے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اپنے سامنے کھڑے انسان سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارحم کی لہو اتری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ ایک ہی جس تک اس تک پہنچا۔
وہ نیٹ کے دوپٹے کو خود پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے تھی، جس طرح کل رات وہ خود کو چھپائے ہوئے ایک باریک سے دوپٹے کو خود کو کور کر رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، کل رات اس انسان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، آج وہ اس کے جسم و جاں کا مالک تھا۔ مگر حیرت تھی، کل رات اسے انسان سے خوف محسوس نہیں ہوا تھا، آج اسے انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس کی عزت بن چکی تھی۔ ارحم خان نے آگے بڑھتے ہی اس کا دوپٹہ اتار کر اچھال دیا۔ کل بھی تو وہ ویسے ہی ایکٹ کرتے خود کو بے باک، بہت شرم و حیا والا ظاہر کر رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ میری زندگی تم نے مجھ سے چھین لی، کیوں مجھے برباد کیا؟ ارحم خان اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھتے دھاڑا۔ جی کیا تھا اپنے سامنے کھڑی بے تحاشا پریوں کا حسن رکھنے والی لڑکی کے منہ کا نقشہ بگاڑ دے، جس نے پل بھر میں اس کا سب کچھ چھین لیا۔ مجھے پتا نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی یہ سب ایسا ہو جائے گا۔ حور خوف کے عالم میں دیوار میں سمٹی ہوئی بمشکل مولی ارحم خان زادہ کے خون اتری آنکھوں میں دیکھتے اس کے عذاب منجمد ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلیز، حور نے ارحم خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے ہوئے لب سے اور کانپتے ہوئے التجا کی۔ کیسے معاف کروں؟ میری بہن کی بربادی پر تمہیں معاف کر دوں یا پھر اپنی بربادی پر تمہیں معاف کر دوں؟ میری محبت چھین لی، مجھ سے میری پریزیں چھین لی، پوری برادری کے سامنے میرے کردار کی تم نے دھچیاں بگیڑ دیں۔ کل تک تم جن لوگوں کی نظروں میں میری عزت ہوا کرتی تھی، آج ان لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حقارت ہے۔ میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے سامنے سر اٹھانے کی قابل نہیں رہا۔ تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ بولو، جواب دو، وہ پوری قوت سے چیخا۔ حور خوف کے عالم میں مزید سمٹی تھی۔ تم نے جو کیا ہے تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ارحم خان زادہ نے اس کے منہ اپنی گرفت میں کے دبوچا۔ حور میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی آہنی گرفت جو اس کے نازک گالوں پر بڑھتی جا رہی تھی چھڑواتی۔ ارحم خان زادہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا جبڑا جتنا دبوچ سکتا تھا دبوچا۔ حور نے ہمت کر کے ارحم کے ہاتھوں پر اپنا کانپتا ہاتھ رکھا۔ اسے اپنے گالوں میں اس کی نازک انگلیاں گھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اسے چھوڑا تو اس کے گالوں پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ درد کی شدت سے اس کی سسکیاں اب اس کے کمرے میں گونجنے لگی۔ یہ درد تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو تمہیں بہت درد سہنے ہیں۔ کیسے سہو گی؟ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے، تم تو بہت نازک ہو۔ ارحم نے اس کے قریب ہوتے اس کی گال پر اپنی انگلی نرمی سے ٹریس کی۔ حور کا رنگ خوف کے عالم میں مزید سفید پڑ گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ حور اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے گڑگڑائی۔ جانے دو تمہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، یہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ جانتی ہو ایک مرد نکاح کیوں کرتا ہے؟ اسی عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ارحم پھر سے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ اسے اس پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس کے نزدیک وہ ترس کھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ شاید اپنے کسی گناہ یا پھر عزت چھن جانے کا کفارہ اس کے سر پر ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے تو اس نے یہ کھیل رچایا تھا۔ وہ اس کی آہنی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ بہت سے آنسو ٹوٹ کر اس کی برسنے لگے۔ یہ آنسو تو آج رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شاید اب یہ آنسو اس کے مقدر تھے۔ یہ سوال میں تم سے کیوں کر رہا ہوں؟ تم جیسی لڑکیوں کو تو سب کچھ پتا ہوگا، آخر تم نے مجھ سے نکاح اسی مقصد کے لیے تو کیا ہے۔ یہ مقصد کوئی مجھ سے پہلے ہی پورا کر چکا ہے۔ ارحم اس کا جبڑا چھوڑتے سرد لہجے میں بولا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں بولی۔ ارے اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تم نہیں سمجھی؟ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں بھرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ حور خوف کے عالم میں کانپتی ہوئی اس کے سینے سے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں ارحم خان کے سینے کا حصہ بن گئی۔ اس کی دھڑکنیں ارحم خان کو اپنے سینے میں بجتے اپنے کانوں تک بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا کانپتا محسوس کر کے ارحم خان زادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ارحم خان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ اسے وہ اچھوت سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ اسے آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر آگ دہک رہی تھی۔ جس نے یہ آگ دہکائی تھی آخر اس کو بھی تو دہکنا تھا۔ وہ اوندھے منہ جا گری۔ اس سے پہلے وہ سیدھی ہوتی ارحم خان نے اس کے مقابل پنجوں کے بل بیٹھے اسے بالوں سے دبوچا۔ بند کرو یہ ڈرامہ، اتنا ڈرامہ کرنے کی ایکٹنگ۔ تم جیسی لڑکیاں اس طرح گھبراتی ڈرتی اچھی نہیں لگتی۔ ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تمہیں پہلے کسی نے چھوا ہی نہیں۔
تم نے مجھ سے پہلے کوئی مرد دیکھا ہی نہیں، جانے کتنے مردوں کو اپنے حسن اور معصومیت کے جال میں پھنسا کر بیوقوف بنا چکی ہوگی۔ ارحم خان کے ذلت بھرے الفاظ سن کر حور اس ٹھنڈی زمین میں سمانے کو دل کیا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، حور یکدم چیخی۔ کردار پر بات آئی تو بلبلا اٹھی۔ اس کے چلانے پر مقابل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکی۔ کل تک یہ آنکھیں، یہ لمس کسی مہربان سے کم نہیں لگا، مگر آج پتہ چلا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارحم پرسکون ہوتا گہرا مسکرا اٹھا۔ اس کا تڑپ کر چلانا اسے اندر تک سکون دے گیا۔ ارحم نے اس کے لبوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے جھٹکا دیا، اس کے چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میرے سامنے اگر دوبارہ تمہاری اونچی آواز ہوئی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ تم کیسی لڑکی ہو یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے وجود پر نظریں گھاڑتے سفاکی سے بولا۔ کیا مطلب؟ حور اس کی بات سے زیادہ اس کو دیکھنے کے انداز سے خوفزدہ ہوتی تھی۔ مطلب یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہیں مجھ سے پہلے کسی نے چھوا ہے یا نہیں۔ ارحم طنزیہ لہجے میں بولتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے جانے دو۔ حور اس کے قدموں کے ساتھ اب لپٹ پڑی۔ ارحم نے اسے بالوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تمہیں جانے دوں؟ جس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا میرا؟ جانتی ہو کتنی زندگیاں برباد کی تم نے؟ 4 زندگیاں برباد کی تم نے، وہ بھی بلا مقصد۔ شاید یہ سب تمہارے لیے انٹرسٹنگ تھا۔ تمہارا اب تک پہاڑوں اور اس میں رہنے والے انسانوں سے وابستہ نہیں پڑا۔ اب تمہیں میں بتاؤں گا پہاڑوں میں کیسے رہا جاتا ہے، ایک خان کی بیوی بننا کیسا ہوتا ہے، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا کیسا ہوتا ہے۔ آج تمہیں بتاؤں گا وحشی پن کیا ہوتا ہے۔ آج تمہارا ہر ارمان پورا کروں گا تاکہ تمہیں کوئی حسرت نہ رہے۔ آج مجھ جیسے وحشی کا اچھی طرح نظارہ کر لو۔ میرے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے جہاں سے اب رہائی ممکن نہیں۔ سسک سسک کر تڑپتے ہوئے مر جاؤ گی مگر ان اونچی حویلی کی دیواروں کو کبھی عبور نہیں کر سکو گی۔ ارحم اتنی شدت سے دھاڑا کہ اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے خوف و دہشت کے عالم میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس سے کب کسی کا ایسا غصہ، ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ اب میری بیوی بن کر تمہیں پل پل حساب دینا ہوگا۔ ارحم خان تم سے ہر روز ہر پل اپنی بربادی کا حساب لے گا۔ اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ تیشوش تال میں دھاڑتے ہوئے اسے بیڈ سے دھکا دے دیا۔ وہ اوندھے منہ جا گری، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحم خان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ڈریسنگ پر زور سے دے مارا۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہو چکا تھا۔ آج اس لڑکی نے اس کی فطرت کے خلاف بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ کس کس بات کا ماتم منائے؟ اپنی محبت چھن جانے کا، اپنی زندگی کے چھن جانے کا، یا کس کس کا ماتم منائے؟ وہ اس وقت صرف ایک پتھر تھا جس کا کوئی احساسات، کوئی جذبات نہ تھے۔ رحم جیسا جذبہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے وہ حور شیشے کے چکنا چور ہونے کی آواز سن کر خوف کے عالم میں اپنی سسکیاں تک روک چکی تھی۔ ارحم اس کی دبی دبی سسکیاں سنتے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اندر دہکتی ہوئی بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس لڑکی سے بے انتہا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ پری گل جیسی بھی تھی، وہ ایک پاک صاف عورت تھی۔ سب سے بڑھ کر اس بچی کی ماں اس کی محبت تھی۔ یہ لڑکی جواب اس کی بیوی تھی جسے وہ صرف نفرت کا رشتہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ اسے اندھیری رات پر سڑک پر جس حلیے میں ملی تھی، جو سب کچھ اس نے حویلی میں آ کر کیا، اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیسے کردار کی لڑکی تھی۔ ایک کریکٹر لیس لڑکی۔ ارحم خانزادہ کی بیوی تھی۔ ارحم خانزادہ کو خود کی ایک کردار اور ذات پر بے حد غرور تھا۔ وہ کبھی گندگی میں نہیں گرا۔ آج گندگی کا ڈھیر اس کے ہی وجود کا حصہ بن گیا۔ ارحم خانزادہ نے آگے بڑھتے اپنے خون بہتے ہاتھ سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اس کی سانسوں کو سانسوں میں قید کیا۔ اس کے نازک لبوں پر ظلم ڈھاتے سے گہرا زخم دیتے پیچھے ہوا تو حور نے درد سے قہراتے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر سے رحم کی درخواست کی۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس کے زخمی لب پر اپنا انگوٹھا نرمی سے پھیرا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو بہت زخم دینے ہیں تمہیں، ارحم نے کہتے ہوئے اس کے نازک گردن پر اپنا وحشی دہکتا لمس بکھیرا۔ اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے وہ ہر جگہ اپنا دہکتا لمس بکھیرتے بنا اس پر رحم کھائے اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترتے اس میں سمایا تو حور کے لبوں سے دردناک چیخیں برآمد ہوئیں۔ اس کی زخمی لبوں پر اپنے دانت گھاڑے اس نے وہ چیخ اس کے حلق میں ہی روک دی۔ دوسرے ہی لمحے ارحم خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ اس کی تکلیف سے بند ہوتی آنکھیں دیکھ کے ارحم کا
لمس شدت اختیار کر گیا۔